مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ دسکا میں آج بائی الیکشن ہوا، آج پرامن رہا۔ فیبروری میں الیکشن ہوا تھا، وہ پرامن نہیں تھا، 20 پریزائڈنگ آفیسر بھی غائب ہوئے تھے، اغوا کر لیے گئے تھے، لیکن آج اچھا ماحول رہا، پاکستان کی نیک نامی ہوئی۔ ابھی تک تو نتائج کے مطابق آپ کی پارٹی ہار رہی ہے۔ اگر یہ ہار اسی دن تسلیم کر لی جاتی، پی اوز پریزائڈنگ آفیسر اغوا نہ ہوتے، تو کم از کم وہ جو اس دن ملک کی بدنامی ہوئی اس سے ہم بچ جاتے۔ راجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ سیٹ ہے جو 2018 میں پی ایم ایس نے جیتی تھی اور واضح اکثریت سے جیتی تھی۔ جب ضمنی ہوا تو اس میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے اسد ملی صاحب نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اور وہ سیٹ جیت گئے۔ 20 پولنگ اسٹیشنوں پر انہیں اعتراضات تھے اور عمران خان صاحب نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ اگر آپ کو 20 یا 22 پولنگ اسٹیشنوں پر اعتراض ہے تو ہم وہاں دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں۔ باہر نو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، عدالت نے فیصلہ کیا اور انہوں نے پوری سیٹ پر الیکشن دوبارہ کرانے کا فیصلہ کیا، جو تحریک انصاف نے پیشانی سے قبول کیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے، پرامن ہوا ہے، شفاف طریقے سے ہوا اور ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ اب جو نتیجہ آئے گا ہم اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ جو نتیجہ آئے گا قبول کریں گے۔ ابھی جو چونکہ نتائج آ رہے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن سے، جہانگیر خان ترین ناراض ہیں۔ آج آپ نے کہا کہ وہ براہ راست عمران خان سے جا کر ملیں، عمران خان ان کے ساتھ بات کر لیں گے۔ عمران خان ان کو بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ وہ ایک تاثر انہیں یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور خان صاحب کے لوگ کان بھر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا، کیا واحد ہے جن کو نشانہ بنایا گیا، یا یہ اکراس دا بورڈ احتساب کامل ہے جس کو ایک انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد جب چینی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور عوام نے چلانا شروع کیا تو ایک انکوائری ایک کمیٹی بنائی گی، اس نے انکوائری کی، اپنی رپورٹ دی۔ اس رپورٹ کے بعد یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر انہوں نے ایک کے خلاف نہیں، بہت سے لوگوں کے خلاف ایک کارروائی کی تجویز دی۔ اب اس میں سمجھتا ہوں وہ محترم شخصیت ہیں، قابل احترام ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کسی کو نشانہ بنانا، انتقامی کارروائی کرنا میرا منصب اور میرا ماضی کا تعلق اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن احتساب کے عمل اور جو ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے جو عوام کو تکلیف پہنچائی گئی اس کا نوٹس لینا میرے فرائض منصبی میں ہے۔ اب اگر لوگوں کو کوئی اس میں ابہام ہے تو میڈیا پہ جا کر اور کورٹس کے سامنے جا کر اجتماع کر کے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے دوست جو ہے ہمارے منتخب ممبران جو ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، مناسب یہ ہے کہ وہ اپنا موقف پرائم منسٹر پاکستان جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں بانی ہیں، تحریک انصاف بنانے والے کون ہیں؟ عمران خان۔ عمران خان نے اس کا پودا لگایا اور اس کا ثمر اب سب کھا رہے ہیں۔ آج جتنے منتخب ایم این اے ایم پی اے ہیں یہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کا ثمر کھایا ہے ان نے۔ تو آج اگر ان کو کوئی ہے، ان کے تحفظات ہیں تو وہ مل کر ان سے بات کریں اور یقیناً وہ انہیں مطمئن کریں گے، اور جب وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو وہ تشنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مخدوم صاحب، آپ نے درست کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، لیکن وہ بھی منتخب اراکین ہیں۔ آج ہی آپ نے جو بات چیت کی صبح ملتان میں،
اس میں آپ کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں کہ آپ کہتے ہیں اگر ان کو قبول نہیں ہے ان اراکین کو تو یہ چھوڑیں، کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، نون لیگ میں چلے جائیں، اس سے تو حکومت ٹوٹ جائے گی پھر۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، اس کو غلط رنگ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ضرور دے، میں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ میں نے وضاحت کی، میں نے کہا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے، جس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے خود سنا دستی صاحب کو، عبدالعزیز دستی صاحب کو، دیگر لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کی لیڈرشپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کی جدوجہد کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کی آنےسٹ لیڈرشپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا۔ ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے، ان دی انٹرسٹ آف دا پارٹی، وہ جو چیز ہے گھر کی بات گھر میں کہہ، میڈیا پہ جانے کی ضرورت مناسب نہیں ہے۔ لیکن اسی سینیریو میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پوری تحریک انصاف جہانگیر خان ترین کی جیب میں ہے، تو کیا جہانگیر خان ترین صاحب حکومت گرا بھی سکتے ہیں پھر؟ دیکھیے، اصل میں ان کو ایک موقع مل گیا ہے اپنی مشکلات سے توجہ ہٹانے کا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلاف رونما ہو گئے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اور دیگر ایک پی کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، اور آپ نے بیان بازی بھی سنی اور آپ نے مکالمے بھی سنے۔ اب وہ اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کی توجہ، عوام کی توجہ اپنی پی ڈی ایم کی جو اختلافات ہیں اس ہٹائیں اور پی ٹی آئی کی طرف ڈالیں۔ انشاءاللہ انہیں ناکامی ہوگی۔ نہیں، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب تو خود بھی شکایت کر رہے ہیں۔ آج بھی صبح جب وہ عدالت کے سامنے گئے، میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایف آئی اے میرے خلاف سیاسی انتقام لے رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جہانگیر خان سے ہمدردی کب ہوئی ہے؟ پوری آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہے۔ اگر دیانتداری سے آپ اس کا مطالعہ کریں تو پی ایم ایل این جتنی نکتہ چینی کرتی رہی ہے میرے بھائی پر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج وہ ہمدرد ہو گئے، وہ جہانگیر خان کے ہمدرد نہ تھے نہ ہیں، وہ تماش بینی کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کو اختلافات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مذموم عزائم کی خاطر۔ انہیں نہ پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے نہ جہانگیر خان ترین سے ہمدردی ہے، وہ صرف سیاسی شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ لیکن جہانگیر خان ترین صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اپنا کام کرے، تحقیقات کرے، یہ فون پہ تو ہدایات نہ لے۔ دیکھیے، میری اطلاعات کے مطابق جہانگیر خان ترین کا جب خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ آپ عدالتوں میں جائیں، اپنا دفاع کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انصاف ملے گا، کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ ان کو کہہ دیا ہے اور خود ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی ہے اور ایکسچینج ہوا ہے اس قسم کا، تو پھر میں سمجھتا ہوں انہیں خان صاحب کی اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان فرما رہے ہیں کہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان رابطہ ہوا تھا، براہ راست بات ہوئی تھی، جس میں جہانگیر خان ترین نے یہی بات کی تھی جو آج وہ کر رہے ہیں کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے۔ مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں انصاف کا یقین دلایا تھا۔ لیکن مخدوم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ رابطہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کب ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب ان کو تشویش ہوئی تو انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ان کو تسلی کرائی کہ احتساب کے عمل سے تو میں علیحدہ نہیں ہو سکتا،
اور جو لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اور نظام کو ایکسپلائٹ کر کے جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس سے میں صرف نظر تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ آپ نے سیاسی حوالوں سے تو ہمیں بہت بڑی خبر دے دی کہ چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے دوران ہی ظاہر ہے یہ بات ہوئی ہوگی کہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان براہ راست بات ہوئی جس میں یہی موضوع زیر بحث آیا۔ لیکن آپ چونکہ جرمنی جا رہے ہیں، کل آپ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات کو دنیا بڑے غور سے دیکھتی ہے اور آپ یورپ جا رہے ہیں، یورپین یونین اور اس کے ممبر ممالک اس پر نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کا ای سی سی کے پلیٹ فارم پر فیصلہ کیا، پھر وہ وزارت تجارت ہے اس کو مس ہینڈل کر بیٹھی یا فائنانس میں مس ہینڈل ہوا، اور جو پروسیجرز ہیں ڈیو وہ فالو نہ ہوئے اور بہت بڑا فلپ فلاپ ہوا، امبیرسمنٹ ہوئی پاکستان کو۔ اس کی ذمہ داری تو کسی نہ کسی پر ڈالنی ہے نا۔ راجہ صاحب، اختیار فیصلے کا کابینہ کے پاس ہے۔ ای سی سی اپنی سفارشات پیش کرتی ہے اور ای سی سی ایک اکنامک فورم ہے جو اکنامک نقطہ نظر سے ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور اپنی سفارشات پیش کرتا ہے۔ کابینہ بااختیار ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں، وہ اس فیصلے کو قبول بھی کر سکتے ہیں، وہ اس فیصلے کو مسترد بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس فیصلے میں کوئی ترمیم کی تجویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جب یہ کابینہ کے سامنے آیا، کابینہ نے اس فیصلے کو ہر پہلو سے دیکھا، نہ صرف معاشی پہلو سے دیکھا، انہوں نے سیاسی پہلو سے دیکھا، انہوں نے ڈپلومیٹک پہلو سے دیکھا۔ ہم نے جو 5 اگست 2019 کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اٹھائے تھے ہندوستان نے، اس کو اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا اور اپنی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے اس فیصلے کو مؤخر کیا اور ایک اسپیشل اجلاس بلایا اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان حالات میں فی الحال ہمیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔